Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ. مزید تعاون کے منتظر. ادب سرائے. ادب سرائے اداس نسلیں پارٹ 5. کھانے کی میزوں کی 2 لمبی قطاریں لگی تھیں جن پر سب مہمان بآسانی بیٹھ گئے. سبزے کے اس قطعے پر رنگین کمکموں کا جال بچھا تھا. رکابیوں میں بھنے ہوئے سالم مرغ اور تیتر لکڑی کی ٹانگوں پر کھڑے تھے. پلاؤ ابھی نہیں آیا تھا پر خوشبو آ رہی تھی. 10 سے زیادہ قسم کے کھانے میز پر آ چکے تھے. کھانوں کے درمیان چینی کی چھوٹی چھوٹی بے داغ پلیٹوں میں سیاہ چربی کی بھدی موم بتیاں کھڑی تھیں. یہ موم بتیاں درمیانی انگلی کے برابر موٹی اور خاصی بد شکل تھیں اور انہیں روشن نہیں کیا گیا تھا. ایک میز کے دوسرے سرے پر 2 بڑی کرسیاں پڑی تھیں جن پر نواب صاحب اور ایک دوسرے بزرگ آ کر بیٹھ گئے. نواب صاحب نے شام کے کھانے کا لباس اتار کر اب سرخ چمکیلے ریشم کا لباس پہن رکھا تھا. یہ کچھ اس طرح کا لباس تھا جیسا مغل شہنشاہ یا ان کے درباری پہنا کرتے تھے اور آج کل سرکس کے مسخرے پہنتے ہیں. کپڑا ایسا تھا جو عورتوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے. ایک لمبا سا تنگ بلاؤز تھا جس پر گلے تک سفید چمکدار بٹن لگے تھے. آستین چست تھی. کمر سے نیچے بلاؤز کا گھیرا بڑا تھا اور نیچے اسی کپڑے کی بھاری سی تنگ پائنچیوں والی شلوار تھی. جوتا بھی اسی کپڑے کا اور موزہ نما تھا. کمر کے ساتھ سنہری میان والی تلوار لٹک رہی تھی اور بلاؤز کی پٹی بھی سنہری تھی. ان کے ملازم خاص نے ایک بڑی سی سرخ ٹوپی جس پر سنہرا کام کیا ہوا تھا لا کر ان کے سامنے میز پر رکھ دی. قریب ہی ایک پلیٹ میں کالی چربی کی سب سے بڑی موم بتی رکھی تھی. ساتھ والے بزرگ نے عام ہندوستانی مسلمانوں کا لباس شیروانی اور پاجامہ پہن رکھا تھا. ان کے ساتھ دونوں طرف پرویز اور عذرا بیٹھے تھے. آگے وہ ادھیڑ عمر عورت تھی جو اب تیز روشنی میں خاصی معمر دکھائی دے رہی تھی. آگے چیف کمشنر مہاراج کمار، اینی بیسنٹ، گوکھلے اور قریب سب انگریز مہمان تھے. میز کے آخر میں چند ہندوستانی تھے جن میں نعیم بھی بیٹھ گیا. دوسری میز پر سبھی ہندوستانی تھے جن میں ایاز بیگ بھی تھے. ملازمین بے داغ لباس پہنے سرگرمی سے آ جا رہے تھے. سارے غیر ملکی نواب صاحب کا عجیب و غریب لباس دیکھ کر چہروں پر سنجیدگی طاری کیے ہوئے تھے. جب سب لوگ بیٹھ چکے تو میز کے سرے والے بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے. سب خاموش ہو گئے. ہوا درختوں میں تھم گئی. چند لمحے تک خاموش کھڑے رہنے کے بعد انہوں نے رومال نکال کر ماتھے کا پسینہ خشک کیا اور بولے آج یعنی 13 مئی سن 1913 کو روشن آغا کو فوت ہوئے 3 ماہ مکمل ہوئے ہیں. میں خاندانی روایات کے مطابق اور اس حیثیت کی روح سے جو مجھے سونپی گئی ہے نواب غلام محی الدین خان آف روشن پور کے روشن آغا کے لقب کا صحیح حقدار ہونے کا اعلان کرتا ہوں. تقریر ختم کر کے انہوں نے جلدی سے سرخ ٹوپی اٹھا کر نواب صاحب کے سر پر رکھ دی جس نے آنکھوں تک ان کا چہرہ چھپا لیا. پرویز اور عذرا اٹھ کر اپنے باپ کی طرف بڑھے لیکن اس سے پہلے دوسرے بزرگ نے جلتی ہوئی تیلی ان کی طرف بڑھائی جس کی مدد سے انہوں نے اپنے آگے کی سیاہ موم بتی روشن کی. روشن آغا کہہ کر ان کے دونوں بچے ان سے لپٹ گئے. تالیوں اور مبارک بادوں کا شور برپا ہو گیا. غیر ملکی جو اب تک ضبط کیے بیٹھے تھے روشن آغا کی حیت قضائی پر اب دل کھول کر ہنس رہے تھے. روشن آغا اپنے دونوں بچوں کو تھامے جھک جھک کر مبارکباد وصول کر رہے تھے. ایک دفعہ جھکتے ہوئے ان کی عجیب و غریب ٹوپی تھوڑی تک لٹک آئی. عذرا نے جلدی سے اسے پھر سے ان کی آنکھوں پر جمایا اور احتیاط سے جھکنے کی تنبیہ کی. ہر طرف کہکہوں، تالیوں اور روشن آغا کی چیخوں کا شور تھا. مؤدب بیرے ہاتھ پیچھے باندھے شرما کر ہنس رہے تھے. قمقمے ایک ایک کر کے بجھنے شروع ہوئے حتیٰ کہ صرف روشن آغا کی موم بتی روشن رہ گئی. چاروں طرف اندھیرا ہو گیا. سب سے پہلے پرویز اور عذرا نے اپنے اپنے آگے کی موم بتیاں لے جا کر اس سے جلائیں اور واپس لا کر رکھ دیں. پھر معمر خوبصورت عورت اور دوسرے بزرگ نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد چیف کمشنر اور مہاراج کمار اپنی اپنی موم بتیاں اٹھا کر لے گئے اور بڑی موم بتی سے روشن کر کے واپس لے آئے. پھر اینی بیسنٹ اور گوکھلے اٹھے. پھر اخبار نویس. پھر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑی موم بتی کے گرد دھاندلی پڑ گئی. بعض لوگ موم بتیاں جلانے گئے اور وہیں کھڑے ہو کر گپے ہانکنے لگے.
اخبار نویس ایک بڈھے انگریز کو، جس نے اس سے شکایت کی تھی کہ ساری کارروائی کو پہلے سے چھاپ کر سب مہمانوں میں بانٹ دیا جاتا تو وہ اس گڑبڑ سے بچ جاتے، سمجھا رہا تھا کہ یہ ساری تقریب ایک خاندانی راز ہے اور اسے پرنٹ میں لانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی۔ بڈھا سنجیدگی اور اداسی سے موم بتی کو تکے جا رہا تھا۔ ہر طرف سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر مومی شمعوں کی روشنی میں کھانا شروع ہوا اور خاموشی سے جاری رہا۔ اب چاند وسط مئی کے آسمان پر روشن اور گرم تھا اور ہوا درختوں میں تھم چکی تھی۔ مدھم چاندنی میں دلی کی آدھی سے زیادہ آبادی سو چکی تھی اور روشن محل کے باغ میں مقدس چربی کی روشنی میں خاموشی سے کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سفیدے کے اونچے درخت ساکت کھڑے تھے۔ میزوں سے پرے ایک فوارہ اندھیرے میں خاموشی سے پانی اچھال رہا تھا۔ نعیم نے کھانے پر سے سر اٹھا کر دیکھا۔ ساری فضا طلسمی تھی۔ ایک سحر جس میں صرف خوشبودار کھانا اور جبڑے ہلاتے ہوئے لوگ حقیقی تھے۔ ساری دنیا، سارے لوگوں کا صرف ایک کام تھا، کھانا۔ لنگڑے باتونی کی مہذب خوشگوار آواز اب بھی آ رہی تھی۔ بھوک چونکہ انتہائی وحشتناک انسانی جذبہ ہے، چنانچہ کھانا انسان کا شریف ترین فعل ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ نعیم کے دائیں بازو پر جو شخص بیٹھا تھا پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے اس کی طرف جھکا۔ میں نے آپ کو بات کرتے سنا جب آپ تلک کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے۔ اس نے دیکھا یہ وہی قصہ گو انگریز تھا جو کچھ دیر پہلے اپنے ساتھیوں کے سامنے جنگلی جانور کی طرح چکر لگا رہا تھا۔ وہ پھر بولا، کیا آپ کو پتا ہے کہ تلک نے مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ کیا؟ وہ ذبیحہ گاؤں کے خلاف سوسائٹی اور مسجد کے سامنے باجا بجانے پر اصرار، اور وہ سب۔ کوئی جواب نہ پا کر کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ گفتگو کی سائی کی۔ اس موم بتی کو دیکھ رہے ہیں؟ سنا ہے یہ چربی پچھلے 100 سال سے اس خاندان کے پاس ہے۔ میں سوچتا ہوں جب یہ ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ نعیم نے محسوس ہو کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا میں مسلمان ہوں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ اوہ، جنگلی جانور برا سا منہ بنا کر بولا، آپ آج شام سرخ ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس نے کوئی بات نہ کی۔ کھانا کافی دیر تک جاری رہا، پھر لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ دوسرے لان میں جب وہ آرام سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئے تو بیرے کافی کے خوبصورت پیالوں میں قہوہ پیش کرنے لگے۔ جب کھانے کی میزوں پر وہ اکیلے رہ گئے تو روشن آغا اٹھے۔ دیر تک وہیں کھڑے وہ موم بتی کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ اپنے انوکھے لباس میں وہ بیک وقت باروب اور مسخرے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر انہوں نے پھونک مار کر موم بتی کو بجھا دیا۔ روشن آغا، ان کے ملازم خاص نے دھیرے سے کہا اور سارے دانت نکال کر ہنسنے لگے۔ انہوں نے ایک لہجہ غور سے اسے دیکھا، پھر اپنی چھوٹی انگلی سے چمکدار انگوٹھی نکال کر اس کی طرف اچھالی۔ اسے زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے وہ دیوانہ وار ہوا میں ہاتھ چلانے لگا۔ جب وہ بجری کی سڑک پار کر کے دوسری طرف جا رہے تھے تو کونے والے درخت کے نیچے انہوں نے نعیم اور عذرا کو دیکھا اور ان کے مسرور چہرے پر فکر کی ایک پرچھائی گزر گئی۔ نعیم قہوے کا پیالہ پکڑے پکڑے ایک عجیب و غریب درخت کے پاس جا نکلا۔ وہ ٹھگنا سا پھیلا ہوا درخت تھا اور اس کی موٹی موٹی شاخیں نعیم کے چھاتی کے برابر آتی تھیں۔ اس کا جی چاہا کہ چھلانگ لگا کر اوپر چڑھ جائے۔ قہوے کا پیالہ شاخ پر رکھ کر اس نے اوپر دیکھا۔ شاخوں میں سرخ رنگ کا کمکما چل رہا تھا۔ آپ اکیلے اکیلے کیوں پھر رہے ہیں؟ عذرا نے قریب آ کر پوچھا۔ جواب دینے کی بجائے اس نے قہوے کا پیالہ اٹھایا اور گڑبڑا کر ایک جلتا جلتا گھونٹ بھرا۔ یہ درخت ہماری محبوب جگہ ہے۔ ہم چھٹی کے روز سارا دن یہاں چڑھے رہتے ہیں۔ وہ شاخ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ مدھم سرخ روشنی میں اس کی آنکھیں اور بال بھورے اور رنگ کندمی تھا۔ اس کا بازو جو شاخ پر رکھا تھا گول اور صحت مند تھا اور تنگ آستین میں سختی سے پھنسا ہوا تھا۔ بے اختیار نعیم کا جی چاہا کہ اس ابھری ہوئی جگہ کو چھوئے جہاں سے آستین نے جلد کو دبا رکھا تھا۔ وہ شاخ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ آپ کی کافی گرم ہے۔ کچھ زیادہ ہی گرم ہے، نعیم نے کہا۔ اوہ، وہ اسی طرح سر پیچھے پھینک کر ہنسی جیسے شام کے وقت برآمدے میں ہنس رہی تھی۔ اس کی گردن چوڑی ہو گئی اور نرخرا تیزی سے کانپنے لگا۔ وہ بے حد جاندار ہنسی تھی۔ آپ کا منہ جل گیا؟ نعیم برا سا منہ بنا کر ہنسا۔ یہ بہت اچھا ہوا، وہ اسی جارحانہ انداز میں خوشی سے بولی اور دونوں ہاتھ اپنے اوپر باندھ کر شاخ کے ساتھ جھول گئی۔ ارے، وہ دفعتاً چیخ گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے،
روشن آغا ناراض ہوں گے، وہ ہمیشہ مجھے اس پر چڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ آپ خفا تو نہیں ہوئے؟ میں نے آپ سے مذاق کیا ہے، وہ قہوہ پیتی ہوئی بولی۔ نہیں، لیکن آپ میرا قہوہ پی رہی ہیں۔ ارے وہ ساتھی سے ہنس پڑی۔ لائیے آپ کے لیے اور لا دوں، میں یہی پیوں گا۔ یہی؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ ہاں یہی۔ حیرت کے مارے اس کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، پیالے بالکل ایک جیسے ہیں۔ وہ خاموشی سے کھڑے قہوہ پیتے رہے۔ سامنے سے باتوں کا شور آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ ہوا میں خنکی آ گئی تھی۔ عذرا کے بال پیچھے کی طرف اڑنے لگے۔ نعیم خاموش کھڑا اس کے بازو اور گردن کو دیکھتا رہا۔ قہوہ پیتی ہوئی وہ اپنے موٹے سرخ ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں اس ساری تقریب کا مطلب نہیں سمجھا، یہ جو آج ہوئی، نعیم نے کہا۔ آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ یہ دراصل اس طرح ہے، روشن پور کا مالک روشن آغا کہلاتا ہے۔ یہ تقریب اسی سلسلے میں تھی۔ آج سے بابا روشن آغا کہلائیں گے۔ اس سے پہلے بڑے ابا تھے۔ بے حد دلچسپ تقریب تھی۔ یوں یہ خالص خاندانی تقریب ہے۔ بابا کا لباس بھی خاندانی ہے، صرف آج کے دن پہننے کے لیے ہے، وہ احترام سے بولی۔ جنہوں نے تقریر کی وہ کون ہیں؟ ہمارے خاندان کی سب سے عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ اور وہ خاتون؟ میری خالہ ہیں، یہی رہتی ہیں۔ آپ کی والدہ؟ ممی پردہ کرتی ہیں۔ اس نے پیالہ خالی کر کے شاخ پر رکھتے ہوئے اچانک نعیم سے پوچھا، آپ انگریزی لباس پہنتے ہیں؟ ہاں، اتوار کو ہم پرویز کی BA کرنے کی خوشی میں پارٹی کر رہے ہیں۔ آپ آئیں گے؟ آ جاؤں گا، ضرور یاد رکھیے گا، 5 بجے شام۔ اچھا ضرور، اس نے پھر کہا۔ نعیم ہنس دیا۔ شب بخیر۔ وہ سبزے پر سے گزر کر روشن آغا کی طرف چلی گئی۔ دوسرے کونے میں اونچی تکونی ٹوپی پہنے بیٹھے سر ہلا رہے تھے اور بار بار تلوار سنبھالتے جا رہے تھے۔ نعیم عذرا کو سبزے پر چلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس وقت وہ اس لاؤ بالی لڑکی سے بہت مختلف تھی جو شام کے وقت انگریزی لباس پہنے برآمدے میں دوڑ رہی تھی۔ بڑی شدت سے یہ خواہش نعیم کے دل میں پیدا ہوئی کہ وہ مڑ کر اس کے پاس چلی آئے اور وہ اس کے ہونٹوں، بازوؤں اور گردن کو قریب سے دیکھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ جا کر ایاز بیگ کے پاس بیٹھ گیا، جو لنگڑے باتونی کو کسی عمارت کے تعمیری نقائص کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اسے خاموشی سے ایاز بیگ کی باتیں سنتے ہوئے پا کر نعیم کو دکھ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جا کر ایاز بیگ کے پاس بیٹھ گیا، جو لنگڑے باتونی کو کسی عمارت کے تعمیری نقائص کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اسے خاموشی سے ایاز بیگ کی باتیں سنتے ہوئے پا کر نعیم کو دکھ ہوا۔ آدھی رات کے قریب مہمان رخصت ہونا شروع ہوئے۔ روشن آغا کو شب بخیر کہہ کر جمائیاں لیتے اور ڈکاروں کو روکتے ہوئے وہ اپنی اپنی سواریوں میں جا کر بیٹھنے لگے۔ نچلے طبقے کے چند لوگ ابھی تک شور مچا کر روانہ ہوتی ہوئی موٹر کاروں کو دیکھنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ جب نعیم ایاز بیگ کے ساتھ آخر میں شب بخیر کہہ کر اپنی بہلی کے قریب آیا تو اسے نیند آ رہی تھی اور زیادہ کھا جانے سے پیٹ بھاری ہو رہا تھا۔ سوار ہونے سے پہلے ایک طاقتور خواہش کے تحت مڑ کر اس نے سارے روشن محل پر نظر دوڑائی۔ باغ میں صرف نوکر خاموشی سے پھر رہے تھے اور برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ درختوں میں سرخ کمکمے زور زور سے چھول رہے تھے۔ وہ بے دلی سے اچک کر ایاز بیگ کے برابر بیٹھ گیا۔ عذرا نے اتوار کی شام کو دعوت دی ہے چائے کی، اس نے کہا۔ جواب کی بجائے چند مچھر اس کے چہرے سے ٹکرائے۔ اس نے چچا کی طرف دیکھا۔ ان کا کھلا سپاٹ معمولی خد و خال کا چہرہ تھا، جیسا عام کام کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ اس پر کوئی گہرائی نہ تھی، اس پر ہر تاثر صاف اور واضح ہو جاتا تھا۔ وہ چونک اٹھا۔ تم تقریر کرنے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے؟ ایاز بیگ نے غرا کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے تلک کا نام لینا ہی دہشت پسندی میں شمار ہوتا ہے۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو تمہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ روشن محل کی تقریب تھی، اس لیے۔ نعیم بیٹھا سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے افسوس ہے چچا، وہ ہمارا سب کا ایسا ہیرو ہے، ورنہ۔ تھوڑی دیر تک دونوں خاموش بیٹھے بہلی کے چلنے کے ساتھ ہلکورے کھاتے رہے۔ پھر ایاز بیگ نرم لہجے میں بولے، ہمارا خاندان انہی باتوں کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ میں نے تمہیں تعلیم دلوائی، ساری امیدیں، تم میری ساری زندگی ہو۔ ایک روز تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا دکھ سہا۔ نعیم کو خیال ہوا کہ وہ رو رہے ہیں۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا۔ ان کی خشک چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کو خوشی ہوئی۔ بہلی دیر تک سنسان سڑکوں پر چلتی رہی۔ ادب سرائے۔